الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو بزرگو، آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 سے لے کر 61 تک کی تلاوت کی گئی. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کی شروعات یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی سے شروع کی تھی. تو ان تمام آیتوں میں، اور یہ کافی لمبا بیان ہے، ان تمام آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل نے کیا ان نعمتوں کے باب میں ناشکری کی اور احسان فراموشی کی، اس کا بھی یہاں پر بیان ہے. تو اسی ذیل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر ان کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. اور جب ہم نے یوں کہا کہ اے بنی اسرائیل کی قوم، تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور وہاں جا کر پھر جہاں سے چاہو وہاں سے جی بھر کر کھاؤ، اور دروازے میں داخل ہو عاجزی کے ساتھ، اور یوں کہتے داخل ہو کہ ہمیں اللہ تو معاف کر دے تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور احسان کرنے والوں کو مزید بدلہ دیں گے. مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات اس آیت کے ذیل میں یوں لکھی ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، تاریخ سے عبرت لینے کی کتاب ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں تاریخ بیان نہیں کی جاتی ہے، کس تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا، کس سال میں یہ واقعہ پیش آیا، کس کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا. وہ واقعے کا ایسا پہلو لے لیتا ہے جس میں سبق ہوتا ہے انسان کے لیے. اب یہ جو واقعہ ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کا واقعہ حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے کا ہے، لیکن چونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ کو اللہ تبارک تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اس لیے اس ذیل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی بیان کر دیا. واقعے کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک شہر کو فتح کیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے کیا کہا کہ شہر میں داخل ہوتے وقت تکبر کے ساتھ داخل مت ہونا، عاجزی کے ساتھ داخل ہونا. تمہاری عاجزی کس سے ٹپکتی ہو؟ تمہارے جسم سے بھی ٹپکتی ہو.
تھوڑا جھک کر، خاشعتن خاضعتن، اس کی تفسیر یہ کی گئی سجدہ کرنے، سجدہ کرتے ہوئے داخل مت ہونا. لفظ ہوا ہے سجدے کا، لیکن یہاں سجدے کے معنی لغوی ہے، اصطلاحی معنی نہیں ہے. اور دوسرا اللہ سے معافی طلب کرتے ہوئے حطتن 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 یوں کہتے ہوئے داخل ہونا، اے اللہ معاف کر دینا، اے اللہ معاف کر دینا، اے اللہ معاف کر دینا. لیکن بنی اسرائیل کی قوم تو بنی اسرائیل کی قوم تھی، خدا کی نافرمانی کرنے میں بڑے جری تھے. انہوں نے حطتن نہ کہہ کر کوئی اور دوسرا لفظ کہا، کوئی بھی لفظ تھا جس سے اس حکم کا تمسخر اور مذاق اڑتا تھا. اللہ کے کسی حکم کا مذاق اڑانا کفر ہے بہت بڑا. حالانکہ بعض مفسرین نے حنتتن کا لفظ بھی لکھا ہے. حنتتن کے معنی گھیوں 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 گھیوں، یعنی معافی طلب کرنے کے بجائے روحانی نعمت کو طلب کرنے کے بجائے مادی نعمتوں کو طلب کرنے لگے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسَنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. تو ان ظالموں نے انہیں جو حکم دیا گیا تھا اس بات کو دوسری بات سے بدل دیا. حکم دیا تھا کس کا؟ کہ عاجزی کے ساتھ داخل ہو، تو اکڑ کے داخل ہونے لگے. حکم دیا تھا اللہ سے معافی کے ساتھ داخل ہونے کا، اللہ کے ساتھ معافی کے ساتھ داخل نہیں ہوئے، بلکہ مذاق اڑاتے ہوئے، حکم کا مذاق اڑاتے ہوئے دوسرا لفظ بولتے ہوئے داخل ہوا. انہیں جو حکم دیا گیا تھا وہ لفظ نہیں بولا، دوسرا کوئی لفظ بولا. قرآن پاک کہہ رہا ہے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ. تو ہم نے ایسے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا، آسمان سے بلا نازل کی. بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ قانون کو توڑتے رہتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ قانون کو توڑتے رہتے تھے. مفسرین نے لکھا ہے کہ طاعون اس سے مراد ہے. رجزن عذاب کے لیے آتا ہے، بلا کے لیے آتا ہے، آفت کے لیے آتا ہے. آسمان سے آفت اتری یعنی اللہ کا حکم ہوا کہ اب ان کے اوپر عذاب اترنا چاہیے. وہ کسی طبعی کارن سے اور طبعی وجہ سے نہیں ہوئی، اتفاقی نہیں ہوا، بلکہ اللہ کا حکم ہوا اور ان کے اوپر عذاب نازل ہوا. توراہ کے اندر لکھا ہے کہ 24,000 انسان اس وقت اس وبائی مرض کے اندر مر گئے. تو دیکھو یہ وبائی جو امراض ہیں نا، جو آج ہمارے یہاں بھی چل رہا ہے، اس کی وجوہات اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہوتی ہے. اس کی وجوہات مادی نہیں ہوا کرتی ہے. اگر انسان اس کے مادی کارنوں کے پیچھے جانے کی کوشش کرے گا تو وہ حقیقت تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. تو توراہ کے اندر آپ خروج کا باب پڑھ لیجئے، گنتی کا باب پڑھ لیجئے، استثناء کا باب پڑھ لیجئے، اس میں تمام یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں. یہ صرف قرآن کا بیان نہیں ہے. قرآن کا بیان کہیں کہیں پر الگ ہو جاتا ہے، کچھ باتیں وہ زیادہ کر دیتا ہے اور وہ اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ قرآن پاک یہ ثابت کرے کہ خدا کی کتاب ہے. جو چیزیں بائبل کے اندر، جو چیزیں جونے قرار میں، جو چیزیں نئے قرار میں موجود نہیں ہے، جو تفصیلات وہ کبھی کبھی قرآن ذکر کر دیتا ہے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ قرآن کسی کتاب کا چربا نہیں ہے، کسی کتاب سے لے کر اسے بتایا نہیں گیا ہے، بلکہ یہ اللہ کی کتاب ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا اپنی طرف سے. یہاں پر رکوع پورا ہو رہا ہے، دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل کے قوم کے اوپر اللہ نے جو انعامات نازل کیے تھے، ان انعاموں میں سے ایک اور انعام کا ذکر کر رہے ہیں. کیا ذکر کر رہے ہیں؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. اور اس وقت کو یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا مانگی، اللہ سے پانی کی دعا مانگی. استسقاء کا مطلب ہے پانی کو طلب کرنا، لیکن یہاں پر اس کے معنی ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا مانگی. فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. تو ہم نے حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو. اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ. ہر گروہ کو علم ہو گیا اپنے اپنے گھاٹ کا. ہم نے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اور زمین میں فساد کرتے ہوئے، فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو.
یہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک دوسرے انعام اور احسان کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ انعام و احسان اس طرح ہوا کہ جب مصر سے بنی اسرائیل نجات پا کر نکلے فرعون سے، اور سوچا کہ ہم ہمارے جو ایسے وطن کی طرف جائیں جو وطن ہم کو اللہ نے دیا ہے، فلسطین کی طرف، تو یہ مصر سے تو نکل گئے اور فلسطین پہنچے نہیں، اور جزیرے سینا، جس کو سینائی سے انگریزی میں کہتے ہیں ACNAI کے اندر، وہاں یہ لوگ بھٹک گئے۔ اب بھٹک گئے تو کھانا پینا جتنا ساتھ میں لائے تھے وہ ختم ہو گیا، تو کھانے کا بھی انتظام اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسا کہ کیا، لیکن یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جب کھانا پینا ختم ہو گیا تو بھوک سے مرنے لگے، بھوک سے بلبلانے لگے، پانی کے بغیر تڑپنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کے اوپر جھلانے لگے اور ان سے برا بلا کہنے لگے، جیسا کہ توراہ کے اندر آپ خروج کے باب میں یا استثناء کے باب میں دیکھ لیں، وہاں پر یہ باتیں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، قوم تو نکلی ہے لقدق صحرا میں، بیابان ہے، رن پردیش ہے وہ سینا کا، اور اس میں پانی ختم ہو گیا۔ اب پانی جہاں پر نہ ہو رن پردیش میں تو انسان پانی کہاں لینے جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تو غیب سے انتظام کر دے میری قوم کے پانی کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر آپ اپنی لکڑی اور لاٹھی کو مارو، اس میں سے 12 چشمے نکل آئیں گے، اس میں سے 12 چشمے نکل آئیں گے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو ان 12 و 12 نہیں، یعنی کہ آج کے حساب سے ہم یہ سمجھ لو کہ چشمے نکلے، یعنی کہ 12 نل کھل گئے ایک ہی پتھر میں سے، اور ہر نل ہر مشرب کو ایک ایک کے اندر بانٹ دیا گیا کہ بھئی یہ تمہارا، یہ تمہارا، ہر ایک نے جان لیا کہ مجھے کہاں پر جانا ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو، مطلب ہم تمہیں کھانے کا دے رہے ہیں، ہم تمہیں پینے کا دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے حقوق کو ادا کرو، اللہ کے احکامات کی پیروی کرو، اپنے وقت کے نبی کی باتوں کو مانو، اس کو توڑ کر، اللہ کے حکم کو توڑ کر اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر، طریقوں کو چھوڑ کر تم فساد مچاتے ہوئے مت پھرا کرو۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ واقعہ رونما ہوتا ہے ترن جبین والا، من و سلوا والا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک میٹھی چیز گوند کی طرح، شربت کی طرح، جس کو ہم شبنم کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم جھانکڑ کہہ سکتے ہیں، آسمان سے برستی تھی اور درختوں پر اٹک جاتی تھی، جس کو لے کر وہ لوگ کھا لیتے تھے، اور ایک چھوٹا سا پرندہ سلوا کہ وہ بہت زیادہ اونچائی پر نہیں اڑتا تھا، اور نہ اڑنے سے وہ تھک بھی جاتا تھا، وہ بیٹھتا تھا، تو یہ لوگ اس کا شکار کر لیتے تھے بآسانی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک پورا نظام ان کا چلایا۔ اب وہ جس طرح ہم اگ جاتے ہیں کسی چیز سے، انسان ہے، فطرت ہے، تو وہ لوگ بھی یہ کھاتے کھاتے اگ گئے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک فرمائش کی، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک کھانے پر بس نہیں کر سکتے ہیں، یعنی ہم یہ کھانا کھاتے کھاتے کنٹال گئے، ہم یہ کھانا کھاتے کھاتے اگ گئے۔ انسان کی فطرت ہے، اگ جاتا ہے، انسان کو روز بریانی کھلاؤ تو بھی اگ جائے گا، روز کڑی کھچڑی کھلاؤ تو بھی اگ جائے گا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اب ہم کو تو ہماری مصر والی خوراک یاد آ رہی جو ہم وہاں کھاتے تھے، جس میں ویج بھی ہو، نان ویج بھی ہو، سبزی بھی ہو، ترکاری بھی ہو، ہر چیزیں ہوں۔ تو انہوں نے فرمائش کی کہ ہم کو اب یہ چیزیں چاہیے۔ کیا چیزیں چاہیے؟ تو فرماتے ہیں لَنَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک کھانے پر بس نہیں کر سکتے ہیں، ہرگز بس نہیں کر سکتے ہیں۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو موسیٰ تم اپنے پروردگار سے دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، کہ وہ ہمارے لیے نکالے وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے، یعنی ان کو کھانے کی کیا چاہت ہوئی؟ سبزی، ساگ جسے اردو میں کہتے ہیں، یا شاخ کہتے ہیں، یا کٹھوڑ جس کو کہتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیزیں یہ کھانے کی ان کو تمنا ہوئی۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ من بقلہا، ساگ ہوا، وقثائہا، ککڑی ہوئی، وفومہا، گیہوں ہوا، وعدسہا، مسور ہوئی، وبصلہا، اور پیاز ہوئی، وبصلہا، اور پیاز ہوئی۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم اچھی چیز کے بدلے میں بری چیز لے رہے ہو؟ اتستبدلون الذی هو ادنی، جو چیز ادنا ہے اس کو بدل رہے ہو تم ایسی چیز سے جو بھلی ہے، یعنی تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ من دے رہا ہے، سلوا دے رہا ہے، اس کے بجائے تم پیاز کی مانگنی کر رہے ہو، تم لہسن کی مانگنی کر رہے ہو،
تم دالوں کی مانگنی کر رہے ہو، تم بقل یعنی کہ سبزی کی مانگنی کر رہے ہو، تم کیسے ہو؟ تم کو اچھی چیز مل رہی ہے، اس کے بجائے تم خراب چیز کی مانگنی کر رہے ہو۔ چلو ایک کام کرو، اہبطوا مصر، تم کسی شہر میں چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تو تمہارے لیے وہ چیز ہوگی جس کی تم مانگنی اور مطالبہ کر رہے ہو۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اتنے انعامات دیے کہ پانی پینے کے لیے پتھر میں سے پانی نکال کر دیا، من و سلوا کو نازل کیا، اس کے باوجود اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کی، اللہ کے رسول کے طریقوں پر نہیں چلے، تو کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور محتاجگی ان کے اوپر مار دی گئی، یعنی ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ذلت لکھ دی گئی، ان کے لیے ہمیشہ کے لیے محتاجگی لکھ دی گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہودی بڑے مالدار ہوتے ہیں، پھر محتاجگی کی بات کہاں پر ہے؟ ذلت کی بات کہاں پر ہے؟ تو ذلت تو یقینی ہے۔ دیکھ لیجئے آپ پرانے کہانیوں میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو سب سے خراب کردار ہوتا تھا وہ یہودی ہوتا تھا، کیونکہ یہودیوں سے انسانوں کو بڑی نفرت ہے۔ آپ عیسائیوں کو دیکھ لیجئے، ان کو بھی یہودیوں سے نفرت ہے، مسلمانوں کو بھی ہے کچھ حد تک، تو وہ ذلیل ہے ساری دنیا میں آج کی تاریخ میں بھی۔ اور مسکنت کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ ان کے چند افراد ہی مالدار ہوتے ہیں، باقی ان کی جو عام قوم ہوتی ہے وہ غریبی کے اندر رہتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ذلت سے بھی دوچار کیا اور مسکنت سے بھی دوچار کیا، محتاجگی سے بھی دوچار کیا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کا غضب حاصل کیا، حکم کی نافرمانی کر کے، اللہ کا بھی حکم توڑا، اللہ کے نبی کا بھی حکم توڑا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے ہے اللہ کی آیتوں کا وہ انکار کرتے تھے، یہ انکار کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ اللہ کی آیتیں کون سی؟ جو اللہ کی کتاب میں ہوتی ہے وہ آیتیں، اور خدا کی کائنات میں پھیلی ہوئی جو آیتیں ہوتی ہے ان آیتوں کا بھی انکار کیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ یہود کی ایک عادت کیا تھی کہ نبیوں کو قتل تک کر ڈالتے تھے۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہاں تک کہ نبیوں کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی، اور اس وجہ سے ہے کہ وہ حدوں کو توڑ جاتے تھے، حدوں کو توڑ جاتے تھے، فلانگ جاتے تھے، اوڑنگ جاتے تھے، گجراتی میں کچھ بھی کہو تو کہنے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم کے یہ واقعات ہمارے لیے درس عبرت ہیں، ہمارے لیے درس عبرت اس اعتبار سے ہے کہ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ ہر اہل کتاب کے اوپر اپنی نعمتوں کی اور اپنی انعامات کی بارشیں برساتے رہتے ہیں۔ اب اگر اس کی بنیاد کے اوپر وہ اللہ کے حکم پر آ جاتی ہے، اللہ کے احکامات کو ادا کرنے لگتی ہے، تو اللہ انہیں اور دیتا ہے اور نوازتا ہے۔ لیکن اگر وہ حکموں کو توڑتی ہے تو کچھ دنوں تک تو اللہ تبارک تعالیٰ نعمتوں کی بارش جاری رکھتا ہے، جسے استدراج کہتے ہیں، جسے ڈھیل کہتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں نا ڈھیل کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ ڈھیل کو، ہمیں تو بہت کچھ مل رہا ہے، بہت مال و دولت ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہم پر تو اوپر والے کی نوازش ہے، ہم تھوڑی غلط ہو سکتے ہیں۔ تو انسان اس ڈھیل کو سمجھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمتیں جسمانی، روحانی، مالی نعمتیں دی ہے، وہ نعمتیں اس لیے دی ہے کہ میں اللہ کے حکم کو اور اللہ کے رسول کے طریقوں کو اپنانے والا بن جاؤں۔ لیکن جب انسان ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر ایک دن اللہ رسی کھینچ لیتا ہے، جو ڈھیل دی ہوتی ہے نا اللہ، وہ رسی کھینچ لیتا ہے، پھر وہ قوم کو بھی برباد کرتا ہے، فرد کو بھی برباد کرتا ہے، قوموں کا بھی زوال آتا ہے اور فرد کا بھی زوال ہوتا ہے۔ تو یہ سب واقعات میں ہمارے لیے یہ سبق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مختصر دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ونتوب الیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، آئندہ کی زندگی کے لیے ہدایت نصیب فرما۔ اللہ تیرے حکموں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، رحم کا، کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرمائے۔ اللہ جو لوگ اس کو سن رہے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہدایت عطا فرما، ان کی جائز مرادوں اور تمناؤں کو پوری فرما، ہر قسم کی آفت و مصیبت سے حفاظت فرما۔
اے اللہ ہم نے جو کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، تیرے احکامات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا بما وهب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔